بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جہاد اور قتال کی اجازت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سرایہ کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف غزوات کے بارے میں بتائیں گے، اس کے ساتھ ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی غزوہ بدر میں عبرتناک موت کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو جنگوں میں قید ہونے والے قیدیوں کا ایک انوکھا فدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی دن کے ارادے سے باز آ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کر سکے۔ لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت کھلملا رہے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم مدینہ پنتھا بونو تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر مڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینہ کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شام میں تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینہ پر حملہ ہونے کا ارادہ ترک کر دے۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ اگر قریش جنگ مسلط کرے تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تعلیم میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا۔ دونوں فریق جنگ کے لیے سفارا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ یہ دونوں فریقین واپس چلے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علمبردار سیدنا ابو برصد کرناز بن حسین حنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رافض کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذیقعدہ یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرات کی طرف بھیجا گیا، جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد صفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا وردان تشریف لے گئے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 101 آدمی اور 2,500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بوا تک تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے
مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے امر اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفان تک تشریف لے گئے، لیکن قرض بھاگ نکلا۔ اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوال عشیرہ تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدنج اور ان کے علی بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں، لیکن ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضرمے کو قتل کر کے اور عبداللہ بن مغیرہ کی بیٹے عثمان اور اس کے غلام حکیم بن کسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون وہاں ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ظلم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوال عشیرہ تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں تھے۔ اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہونا تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا، جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی۔ تاہم نکلنا ضروری نہیں خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت پر 313 یا 314 یا 317 صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ ان میں 82 یا 83 یا پھر 86 مہاجرین تھے اور باقی انصار، اور انصار میں سے 61 قبیلہ اوس میں سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، جن میں سے ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور دوسرا سید مقداد بن اسد کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے قریب 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہے۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی زمزم بن عمر بخاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں۔ اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے۔ جب لشکر مقام جوفا پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا۔ اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل نے اپنے اکڑ اور تکبر کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا
कुरैश की फौज में 1000 आदमी थे जिनके पास 100 घोड़े और 6 ज़िर्रें थीं और ऊंट कसरत से थे। एक तरफ उन्हें अपनी कसरत पर नाज और साज और सामान पर फख्र था, तो दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जो इनकिसार से अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाए दुआ कर रहे थे। आपकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ बारी ताला, अगर मुसलमानों की मुट्ठी पर जमात हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पर कभी तेरी इबादत न की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत न की जाए। आपने खूब खलूस से दुआ की, यहाँ तक कि आपकी चादर आपके कंधों से गिर गई। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बस करे। आपने अपने रब के हुजूर जी भर कर दुआ फरमा ली। दोनों लश्कर आमने सामने आए तो सब में से पहले मुशरकीन के बेहतरीन सालार अतबा, शीबा और वलीद बिन अतबा मैदान में आए। अतबा और शीबा रबिया के बेटे थे। उन्होंने ललकार कर कहा, आओ, कौन है तुम में से जो हमारे मुकाबले में आता है। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान निकले, एक औफ, दूसरे मऊस। दोनों हारिस के बेटे थे, तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरैश ने कहा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अंसार की एक जमात है। कुरैशी ने कहा कि आप शरीफ मद्दे मुकाबले, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं, हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनकी मनादी ने आवाज़ लगाई, मोहम्मद, हमारे पास हमारी कौम के हम सिरों को भेजो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमजा उठो, अली उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो कुरैशियों ने कहा कि आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं। उसके बाद मार्का आराई हुई। सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अतबा बिन रबिया से मुकाबला किया, सैयदना हमजा ने शीबा से और सैयदना अली ने वलीद से। सैयदना हमजा और सैयदना अली ने अपने अपने मद्दे मुकाबिल को झट से मार दिया, लेकिन सैयदना उबैदा बिन हारिस और उनके मद्दे मुकाबिल के दरमियान एक वार का तबादला हुआ और दोनों ने एक दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में सैयदना हमजा और सैयदना अली अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही अतबा पर टूट पड़े और उसका काम तमाम किया। फिर सैयदना उबैदा को उठा लाए और उनका पाँव कट गया था और उनकी आवाज़ बंद हो गई थी, जो मुसलसल बंद ही रही, यहाँ तक कि जंग के 3रे या 4थे या 5वें रोज़ मुसलमान जब मदीने से वापस होते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे तो उनका इंतकाल हो गया। मुबारजत का नतीजा मुशरकीन के लिए बुरा साबित हुआ। चुनाचे गुस्से से पागल होकर मुसलमानों की सफ़ों में तनदही से टूट पड़े। गुमसान का रन पड़ा और पुश्तों के पुश्ते लग गई। इससे मुशरकीन की सफ़ों में इस्तराब की लहर दौड़ गई। ताबूत अकबर अबू जहल ने अपनी सफ़ों में इस तरह की इब्तदाई लहर देखी तो चाहा कि सैलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ तकब्बुर से कहने लगा, लात उज़्ज़ा की कसम, हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक उन्हें रस्सियों में न जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम उनको इस हरकत का मजा चखाएं। लेकिन उसे इस गरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता चल गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के हमले की तनदही के सामने मुशरकीन की सफ़े फटना शुरू हो गई। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरकीन का एक गौल लिए जमा हुआ था। उस गौल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का एक जंगल कायम कर रखा था। लेकिन गैरतमंद मुसलमानों की इस्लामी हजूम की आंधी ने उस बाढ़ को भी बखेर दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। उसके बाद अबू जहल दिखाई दिया। मुसलमानों ने देखा कि वे घोड़े पर चक्कर काट रहे। उधर उसकी मौत 2 अंसारी जवानों के हाथों उसके खून चूसने की मुंतजिर थी। अबू जहल की मौत का इबरतनाक अंजाम बयान करते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंगे बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुला तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं 2 नौजवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी को पुकार कर कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे, तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा, मुझे कहा गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग न होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि उस पर मुझे ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे 9 उम्र नौजवान ने मुझे मुखातिब करके इशारे से यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हे बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे वो देखते नहीं, ये रहा तुम लोगों का शिकार जिसके बारे में तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे। फरमाते हैं कि सुनते ही वो दोनों शाहीन अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार दिया। फिर पलट कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान माज बिन अम्र बिन जम्मू को दिया।
दोनों हमलावरों का नाम माज बिन अमर बिन जम्मू और माज बिन इफ्रा है। सीरत निगार इब्ने इसहाक का बयान है कि माज बिन अमर बिन जम्मू ने कहा कि मैंने मुशरिकीन को सुना कि वो अबू जहल के बारे में कह रहे थे अबुल हुक्म तक किसी की रसाई ना हो। माज बिन अमर कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी समत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है मैं उसकी तशबीह उस गुठली से दे सकता हूँ जो मौसल की मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए। कहते कि उधर मैंने अबू जहल को मारा, उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक दिया और लड़ाई में मखल होने लगा। मैं उसे अपने साथ घसीटता हुआ सारा दिन दौड़ा, लेकिन जब मुझे ज्यादा अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पाँव रखा और उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास माउज बिन इफ्रा पहुंचे। वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद माउज बिन इफ्रा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मार्का खत्म हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। इस पर सहाबा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे उस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर पाटने के लिए गाड़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना। उसने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया? क्या तुम लोगों ने जिस शख्स को कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई शख्स है? जिस शख्स को तुमने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय आए किसी और ने कत्ल किया था। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ फतह किसकी हुई? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर काट लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, वाकई उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, तमाम हम्द अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाश दिखाई गई तो आपने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। माज बिन उमर और माउज बिन इफ्रा के ईमान अफरोज कारनामों का जिक्र हो चुका है। हकीकत यह है कि इस मार्के में कदम कदम पर ईमान के ऐसे तापनाक वाक़यात पेश आए जिनमें अकीदत की कुव्वत और रसूल की पुख्तगी नुमाया चलवा करती। इस मार्के में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफाराई हुई, असूलों के इख्तलाफ पर तलवारें बेनियाम हुई और मजलूमों और मकफूर में ज़ालिम खारिज से टकरा कर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग ज़बरदस्ती मैदान जंग में बह गए हैं। उन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा बनु हाशिम का कोई भी आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो कत्ल न करे, और अबुल बख्तरी बिन हशाम किसी की जद में आ जाए तो वो उसे कत्ल न करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में तो वो भी उन्हें कत्ल न करे, क्योंकि वो वली गबर लायक है। इस पर अतबा के साहबजादे अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या हम अपने बाप, बेटों, भाई और कुंबे कबीले के लोगों को खत्म करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? अल्लाह की कसम, अगर उससे मेरी मेड़ भीड़ हो गई तो मैं उसे तलवार की ललाम पहना दूंगा। ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़िए, मैं उस शख्स की तलवार से गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि अल्लाह की कसम ये शख्स मुनाफिक हो गया। बाद में अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, उस दिन मैंने जो बात कह दी थी उसकी वजह से मुझे बराबर खौफ लगा रहता है, सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत उसका कुफारा बन जाए, और बिलाखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। अब उन बख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में सबसे ज्यादा ये शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में अपना हाथ रोके हुए था, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचाता था
और मैं उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आती थी, पर यह उन लोगों में सदा जिन लोगों ने बनी हाशिम और बनी मुतलिक के बाइकाट का सहीफा चाक किया, लेकिन इस सब के बावजूद अबुल बख्तरी को कत्ल कर दिया गया। हुआ यह कि मजर बिन ज़ियाद से उसकी बिड़बिड़ हो गई और उसके साथ उसका एक और साथी भी था। दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। मजर ने कहा, अबुल बख्तरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। उसने कहा, मेरा साथी। मजर ने कहा, नहीं वल्लाह हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। उसने कहा, अल्लाह की कसम तब मैं और वो दोनों मारेंगे। उसके बाद उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। मजर में मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया। मक्के में जहालियत के ज़माने से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमैया बिन खल्फ में बाम दोस्ती थी। जंग बदर के रोज़ उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि उधर से अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ ज़रे छीन कर लादे हुए ले जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देख कर कहा, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी उन ज़रों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा बदले में उसे महबूब दुदेल ऊँट मियल होगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु में ज़रें फेंकती और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा कि आप लोगों में से कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग पर लगाए हुए थे? मैंने कहा, वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही बचा रखी थी। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वल्लाह उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु में उमैया को मेरे साथ देख लिया। तो उन्होंने कहा, ओहो कुफ़ार तसुरहुना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज में पुकारा, ए अल्लाह के मददगारों, ये रहा कुफ़ार तसुरहुना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था, लेकिन इतने में लोगों में से एक ने उनके बेटे के पांव पर तलवार से ज़रब लगाई और वो वहीं गिर गया। इधर उमैया ने इतने ज़ोर से चीख मारी कि मैंने इतने ज़ोर से चीख कभी सुनी नहीं थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोगों ने अपनी तलवारों से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहम करे, मेरी ज़रें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुग़ीरा को कत्ल किया। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को जिस वक्त मुशरिकीन के हमरा थे पुकार कर कहा, फाबीस ने कमाल कहा है। अब्दुर्रहमान ने जवाब में एक शेर कहा जिसका तर्जुमा यूं है, हथियार तेज रो गोरे और उस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करती है। जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरिकीन की गिरफ्तारी शुरू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर में तशरीफ फरमाते और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लिए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। आपने फरमाया, साद ऐसा महसूस होता कि तुमको मुसलमानों को एक काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल, ये अहले शिर्क के साथ पहला मार्का है जिसका मौका अल्लाह ने मेरे फराहम किया है। इसलिए अहले शिर्क को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि उन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। इस जंग में सैयदना उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार टूट गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उन्हें एक छड़ी थमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उकाशा इसी से लड़ाई करो। उन्होंने छड़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पकड़कर लहराया तो एक चमचमाती हुई सफ़ेद तलवार बन गई। फिर उन्होंने उसी से लड़ाई की, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब कर दी। उस तलवार का नाम औन यानी मदद रखा गया था। ये तलवार मुस्तकिलन आकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही और वो उसी को लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि दौर सदीकी में मुर्तदीन के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए। उस वक्त भी ये तलवार उनके पास ही थी। फातिमा जंग के बाद मसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई अबू अजीज़ उमैर अब्दरी के पास से गुजरे। अबू अजीज़ ने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और
اس وقت ایک انصاری صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا اسی شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس شخص کی ماں بہت مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے دی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت؟ تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، جن میں سے ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا سید ملداد بن اسد کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بازر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے قریب 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، ارد گرد باغات موجود ہے۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکن میں آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی محکم حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی زمزم بن عمر بخاری کو اجرت دے کر مکہ بھیج گیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے لیں۔ اس میں خبر پہنچائی کہ اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو نیب کے سوا بڑوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ یہ تھے مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حذیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور اس کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے بارے میں جانتا تھا کہ ان میں دور اندیشی ہے، سوجھ بوجھ اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے باقاعدہ کہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دے گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر، اپنے توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، ان سے بھلی بات کہی۔ آخرکار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کی گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ میں اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا برم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کرو اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر رحم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے، اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیام گرفتار ہو سکا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔
غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الحسن اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ غزوہ صرف ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف تھی، اس ہوٹل کا سامنا کرنا پڑا اور ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر میں ذلت میں شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ کے ہر گھر میں کوڑا مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لے۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جماعت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے، تاہم مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ تمام خواتین اور بچوں کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے آئے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم عزیر بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم خباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زیبہ پوش اور 50 گھڑ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرما دیا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینہ کے درمیان بسر کی طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوق پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 کے لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے کہتے ہوئے مدینہ کا رخ کیا کہ آپ نے ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ایماندار لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت میں تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب کے رستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاضل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تنظیم و ترتیب قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن زبیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا اور انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔
باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی: دائیں جانے والے لشکر پر سیدنا منظر بن عمرو مقرر تھے اور بائیں جانے والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی بہادری کا شہرہ تھا اور جن کو ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ معرکہ بڑی باریکی پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کتنا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور حکمت والا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی کی اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے، جو بھی مشرک تھے، اور بائیں جانب سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کے ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ بدر کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صف سے نکل کر آگے ہوئے، اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علم بردار جہنم رسید ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں دھرے پر موجود 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس میں لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے، تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے پر پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمانوں دونوں طرف سے کافروں کے نرغے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کافروں کے گھیرے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمان فوج بد دل ہو گیا، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ مسلمان اس طرف لپ کے اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگا، اس سے ذرہ کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں گڑ گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی پھر سے پلٹ آنے پر آخر کافروں کو پھر بھاگنے کی پڑی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے بھی ناک کان کاٹ دیے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ تاہم صبر فرمایا، قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔